بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. محترم دوستو، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بہتری کے لیے ایک بہت اچھا قانون بنایا ہے۔ اس قانون کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا: علی الید ما اخذت، ہاتھ کے ذمے وہ لوٹانا ضروری ہے جو اس نے لیا ہے۔ یہ قانون ہے، کسی بھی ہاتھ نے جس چیز کو لیا ہے اس چیز کو لوٹانا اس کے ذمے ضروری ہے۔ ہاتھ کے لینے کی 2 شکلیں۔ کبھی انسانوں کے ہاتھ حق کے طور پر، حلال کے طور پر کسی چیز کو لیتے ہیں، پھر وہ لوٹاتے نہیں۔ یہ ایک شکل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کا مکان، کسی کی دکان کرائے پر لی، تو یہ حلال طریقے پر لی، لیکن اس کے بعد نیتیں بدلتی ہے، اس پر قبضہ کرتا ہے، وہ لوٹاتا نہیں، تو یہ نیم کے خلاف ہے۔ ہاتھ نے جو چیز لی ہے اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ حلال طریقے پر لی تھی لیکن اب نیتیں بدل گئی اور وہ ظالم ٹھہرایا گیا اس لیے کہ اس نے لوٹایا نہیں۔ اور عام طور پر یہ ان زمین و جائیداد میں ہوتا ہے جن کا تعلق وقف کی ملکتوں سے، عام طور پر، یا اس زمانے کے قانون کے حساب سے ہوا ہے جس زمانے میں یہ قانون بنایا گیا تھا۔ کھیڑے تینوں کھیتر، رے تینوں گھر۔ اس زمانے میں قانون بنا تھا، تو قانون قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو اس کی وجہ سے وہ قانون مانا تھوڑی جائے گا۔ قبضے کر لیے، اپنے نام پر چڑھا لیا۔ وقف کی ملکتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، پرائیویٹ ملکتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ یہ تو بطور اجارے کے لیا تھا، اجرت پر زمین لی تھی، کھیتی کرنے کے لیے زمین لی تھی کہ بھائی کچھ مہینوں پر کرایہ، کیا کرایہ؟ اتنے کلو گیہوں دے دیں گے، اتنے کلو چاول دے دیں گے، کرایہ طے کیا تھا۔ کھیڑنے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے زمین لی تھی، تو حلال طریقے سے لی تھی، جائز تھا اجرت پر لینا، لیکن اس کا غلط استعمال کیا گیا۔ لوٹانا واجب تھا، قانون ہے اسلام کا، علی الید ما اخذت، لیکن نہیں لوٹایا۔ اسی طرح بعض لوگ کبھی قرض لیتے ہیں کسی سے، تو اپنا سونا چاندی گروے رکھ جاتے ہیں کہ بطور رہن کے یہ چیز تم لو۔ اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یعنی اس کی پوری شکل جائز ہے، غلط شکل ہمارے یہاں چلتی ہے وہ ناجائز ہے، غلط شکل بھی ہے، ایک غلط شکل بھی ہے۔ آج کل چلتا ہے بائک،
1,00,000 دو، بائک استعمال کرنے کے لیے لے جاؤ، 2,00,000 دو، گھر کا استعمال کرو، بائک کا کوئی کرایہ نہیں، گھر کا کوئی کرایہ نہیں، یہ ناجائز شکلیں، یہ لینے کی ناجائز شکلیں۔ میں جائز شکلوں کی بات کرتا ہوں، یہ لینے کی جائز شکل نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کو استعمال کرنے کے لیے 1,00,000 دے اور اس کے بدلے میں اس کی بائک استعمال کرنے کے لیے دے۔ یہ بائک گروے کا مقام رکھتی ہے، یہ بائک گروے ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، وہ امانت ہے، یہ شکل صحیح نہیں ہے۔ یہ بیاج ہے کہ 1,00,000 بطور قرض کے سامنے والی پارٹی کو جو دیا ہے، اس کا سود استعمال کر رہا ہے، اس کے بائک کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ 2,00,000 جو اس نے ڈپازٹ کے طور پر دیے ہیں، اس کے بدلے میں وہ مکان استعمال کر رہا ہے، اس کا کرایہ نہیں ہے، یا کرایہ ہے تو دکھانے کے لیے 500 روپے۔ اگر وہ 2,00,000 نہ دیتا تو کیا اس مکان کا کرایہ 500 روپے ہوتا؟ نہیں نا۔ تو مکان مالک اس کو کرائے پر 3,000 میں دیتا، لیکن اس کے بجائے 500 روپے میں دے رہا ہے، گویا 2,500 روپے سود وصول کر رہا ہے۔ جو مکان میں رہنے آیا ہے نا، جس نے 2,00,000 دیے ہیں، اس 2,00,000 کے مہینے کے 2,500 روپے بیاج کے وہ لے رہا ہے مکان مالک سے۔ اللہ کو نہیں بنایا جاتا ہے، اللہ کو وَمَكَرَ اللہ، ان دشمنوں نے بڑی بڑی سازشیں کی، اللہ کو سب سے بڑی سازش کرنے آتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، قرآن کہتا ہے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کا قانون ہے۔ تو 500 روپے دے کر اس کو حلال نہیں کر سکتے، وہ غلط ہے۔ یہ مکان لینے کے ناجائز طریقے ہیں، گاڑی لینے کے ناجائز طریقے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اسلام نے ایک شکل بتائی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، اس کو دینے پر ثواب ہے، اس کو اطمینان نہیں ہے، تو سامنے والی پارٹی جس کو وہ قرض دے رہا ہے، اس سے رہن کے طور پر، گروے کے طور پر سونا چاندی یا سونے چاندی کے داگینے اپنے پاس رکھ رہا ہے کہ اگر اس آدمی نے اپنے پیسہ جو قرض لیا ہے وہ نہیں دے سکا تو میں اپنا پیسہ سونا چاندی سے وصول کروں گا، اس کو بیچ کے اپنا پیسہ لے لوں گا، جو بچے گا اس کو دے دوں گا۔ یہ جائز شکل ہے، سونے چاندی کو گروے پہ لینا جائز شکل ہے، تو لیا ہے جائز شکل سے، لیکن اب پیسے بھی لے رہا ہے واپس، سونا چاندی بھی نہیں دے رہا ہے، یا اپنے پیسے سے زائد قیمت کا سونا تھا، اس نے 1,00,000 نہیں دیے اور زائد قیمت 1,25,000 بنتی تھی تو 25,000 اس کو واپس نہیں دیے، تو یہ ناجائز ہے۔ علی الید ما اخذت، اسلام نے قاعدہ بتایا ہے، ہاتھ پر وہ لازم ہے جو اس نے لیا ہے، اس کو لوٹانا لازم ہے۔ تو یہ پہلی شکل ہے کہ جائز طریقے سے کسی نے لیا ہو لیکن اس کو واپس دینا پڑے گا۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، کبھی کسی سے استعمال کرنے کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں، کپڑا جوڑا پہننے کے لیے لیا، کسی سے عاریتاً استعمال کرنے کے لیے بائک لی کہ مجھے وہاں جانا ہے، 2-5 منٹ کے لیے بائک دو، لیا ہے، جائز طریقہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز طریقہ ہے، لیکن واپس لوٹانا ضروری ہے۔ خیر یہ پہلی شکل تھی کہ جس میں جائز طریقے سے کسی کے ہاتھ نے کوئی چیز لی ہے اور وہ لینے والی جس چیز کو لیا گیا ہے اس کو لوٹانا ضروری ہے، تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس کو لوٹانا پڑے گا، اس کے ذمہ لازم ہے۔ ایک دوسری شکل کہ کسی چیز کو کسی نے ناجائز طریقے پر لیا ہے، اس کا وہ حق ہی نہیں تھا، اس کے لیے حلال ہی نہیں تھا،
اس کو بھی لوٹانا ضروری ہے. کسی نے کسی کی زمین پر 1 انچ کیوں نہ ہو قبضہ کیا، دو پڑوسی کھیت کے تھے، دونوں کے درمیان میں ایک سیڑا، چال، حائل تھی، رکاوٹ تھی، ادھر کی زمین میری ہے، ادھر کی تیری ہے، لیکن جب کھیتی کرنا تھا، دوسرا پڑوسی کھیتی نہیں کر رہا ہے، اس کے سیڑے پہ بھی ہل چلا دیا، یہ زمین بھی میری ہے، تو ناجائز ہے اس کو لینا. دوسرے کی زمین کا حق ہمارا ہے ہی نہیں، تو ناجائز ہے اس کو لینا. اس آدمی نے ناجائز قبضہ کیا ہے، اس کو بھی لوٹانا ضروری ہے. جائز چیز لیتا ہے تب بھی لوٹانا ضروری، ناجائز چیز لیتا ہے تب بھی لوٹانا ضروری. یہ اسلام کا قاعدہ تھا. اگر کوئی آدمی اس قاعدے کے مطابق نہیں چلتا ہے تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سزائیں تو سنائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد جب انسان دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اور میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، اس وقت سب کے سامنے رسوائی کی کیا کیا سزائیں ایسے لوگوں کی ہوگی، وہ بھی قرآن میں اور حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. بہت ساری قسم کے لوگ ہیں جن کو سزائیں میدان حشر میں بھی دی جائے گی، جنت جہنم میں تو دی جائے گی، میدان حشر میں بھی دی جائے گی. اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، دوبارہ سب کو ان کی اصلی شکل میں، اصلی حالت میں دوبارہ سب کو جمع اٹھایا جائے گا اپنی قبروں سے، لیکن میدان حشر میں جائیں گے تو اس وقت بہت ساری سزائیں ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شکلوں میں سنائی ہے. مثال کے طور پر یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذل، تکبر کرنے والے جن کے دلوں میں تکبر تھا، جو بڑائی مانگتے تھے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کی جو صفت ہے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کیے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر کی سزا سنا رہے ہیں کہ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذل. ان متکبروں کو، تکبر کرنے والوں کو کل قیامت کے دن جب جمع کیا جائے گا سب کے سامنے تو ان کو زر کے معنی میں، زر کس کو کہتے ہیں؟ جو سرخ لال کلر کی کیڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زر. لال کلر کی کیڑی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، یعنی ان کو انسانی شکل میں لوگوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، لیکن ان کی سائز اتنی چھوٹی چھوٹی ہوگی کہ لوگ ان کو روندتے ہوئے چلیں گے آگے. ان کی وقعت انسانوں کی نگاہ میں کچھ نہیں ہوگی. جیسے اگر آج کے زمانے میں اس کو سمجھا جائے تو ہم جب بائک چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کا عام طور پر خیال نہیں رکھتے. چھوٹے چھوٹے اس طرح کی چیزیں، کیڑے مکوڑے کتنے مر جاتے ہیں. ہاں، کتا آ گیا اس کا خیال تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں، انسان آ گیا ان کا خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو کل قیامت کے دن ان لوگوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بتایا تھا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنایا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو جو سزا دی جائے گی وہ یہ سزا دی جائے گی کہ انسانی شکل میں ہوں گے، صورتیں ان کی انسان جیسی ہوگی، لیکن ان کا جسم، ان کا بدن ذلت کے ساتھ چیٹیوں کی شکل میں چھوٹا چھوٹا ہوگا، جیسے چوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں انسانی شکل میں، ان کا سائز چوٹیوں جیسی. یہ ان کی سزا ہے، حشر میں دی جائے گی، میدان حشر میں. جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، ان کو پہلے میدان حشر میں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں جس آدمی نے بھی کسی چیز میں خیانت کی ہوگی وہ خیانت کی ہوئی چیز کو
اپنے جسم پر کندھے پر اٹھا کر میدان حشر میں لائے گا تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاوے کہ یہ آدمی خائن تھا دنیا میں۔ ایک آدمی پلمبر ہے، کسی کے گھر کا اس کو کام سونپا ہے کہ تمہیں مزدوری پر پائپ لائن فٹ کرنی ہے، خیانت کی، اس نے مٹیریل چوری کر لیا، اپنے گھر لے گیا۔ ایک آدمی کو کسی مستری نے کڑیا کام کے لیے، تعمیری کام کے لیے بلایا، اس کے آلات مستری کے ہیں، مین کانٹریکٹر کے ہیں، اس میں سے اس نے آلات چوری کر لیے۔ کل قیامت کے دن ان آلات کو اٹھا کر لائے گا، لوگ دیکھیں گے، سزا اس کو ملے گی، لوگ دیکھیں گے۔ حدیث میں تو آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اونٹ کی خیانت کی ہوگی وہ پورا کا پورا اونٹ اپنے کندھے پر لاد کر قیامت کے دن میدان حشر میں آئے گا، لوگ سمجھیں گے یہ آدمی دنیا میں خائن تھا۔ جس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے مارا ہوگا، خودکشی کی ہوگی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نا، قبر میں جانے کے بعد یعنی عالم برزخ میں وہ قیامت تک خودکشی کرتا رہے گا، اپنے آپ کو چاقو مارتا رہے گا۔ سزا ہے، مختلف قسم کی سزائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں، جہنم میں جانے سے پہلے بھی میدان حشر میں سزائیں دی جائے گی، اور ایسا نہیں کہ وہ کیسے اٹھائیں گے، اونٹ کیسے اٹھا کے لائیں گے، بیل کیسے اٹھا کے لائیں گے، جنہوں نے بازار میں پھرتی ہوئی گائے اور بیلوں کو پکڑ کر ذبح کر کے بیچ دیا ہوگا، وہ کیسے لائیں گے؟ اللہ ایسی جسم دے گا، ایسا جسم دے گا جس کی وجہ سے وہ اٹھا سکے۔ حدیث میں آتا ہے کافروں کے جسم کے بارے میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کی حالت بیان کی ہے، ضرس الکافر مثل احد، کافروں کی داڑھ، داڑھ جانتے ہو نا بھائی، کافروں کی داڑھ جس سے ہم بوٹی توڑتے ہیں، وہ داڑھ، کافروں کی داڑھ۔ احد مدینہ منورہ میں ایک لمبا چوڑا پہاڑ ہے جس کا نام احد ہے، احد نہیں، احد، سب صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس کان سے سن کے اس کان سے نکال مت دینا، تعلیم میں جب فضائل اعمال پڑھی جائے تو یہ احد ہے۔ بات سمجھے؟ جنت میں ہوا چلے گی، اس کا نام فضائل اعمال میں آتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں مسیرہ، اس لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی لڑکیوں کا نام مسیرہ رکھا ہے۔ مول صاحب سے پوچھو تو صحیح، وہ مسیرہ ہے کہ کیا ہے؟ وہ مسیرہ ہے، صوبیہ نام رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی جو عورت تھی ان میں سے ایک صوبیہ، صوبیہ نہیں ہے، وہ سویبہ ہے، صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہاڑ کا نام احد ہے، احد، احد جو پہاڑ ہے کتنا لمبا چوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں جب کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کس کے برابر؟ احد پہاڑ۔ اس کی چمڑی کی موٹائی بیان کی گئی ہے، مسیرۃ ثلاثۃ ایام وغلظ جلدہ مسیرۃ ثلاثۃ ایام، اس کی چمڑی جو بدن پہ ہوگی اس کی موٹائی، کتنی موٹی چمڑی ہوگی؟ اگر آدمی چمڑی کے پہلے پڑ سے چلنا شروع کرے تو آخری پڑ تک یعنی گوشت تک پہنچتے پہنچتے اس کو 3 دن لگے، اتنا خطرناک حال۔ کیوں؟ ان کو سزا خوب دینی ہے، پتلا دبلا آدمی تو ایک لاٹھی سے، بات سمجھے، خوب سزا دینی ہے، تکلیف خوب دینی ہے، کام ایسے کیے ہیں دنیا میں۔
تو یہ اونٹ اٹھا کے لائے گا، یہ بیل اٹھا کے لائے گا جس نے ناجائز طور پر اس کا قبضہ کیا تھا، غلط تھا، اس نے خیانت کی تھی، دوسرے کی ملکیت میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا، وہ اٹھا کے قیامت کے دن لائے گا، ناجائز قبضہ تھا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی حدیث مبارک میں ہمیں ایسا ہی سمجھایا ہے کہ جس نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، چاہے وہ ایک بالشت، ایک ویت، یہ ایک ویت ہے، کتنی انچ ہوگی؟ تقریباً 6، سمجھو 6 انچ ہے، 5-6 انچ ایک ویت، اتنی زمین پر قبضہ کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں تفصیل سے ایسے آدمی کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جتنی مقدار میں اس نے زمین کسی کی ناجائز طور پر قبضہ کی ہوگی، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اس کو حکم دیا جائے گا کہ اتنی زمین، اس زمین جتنی تو نے ناجائز قبضے کی ہے، اس زمین کو پہلے کھود۔ کہاں تک؟ 7 زمین تک۔ اللہ نے جیسے 7 آسمان بنائے، 7 زمین بھی ہے۔ ایک زمین دوسری زمین سے ملی ہوئی ہے، دونوں میں فصل نہیں ہے، جدائیگی نہیں ہے، 7 زمین ایک دوسرے سے مل کر ہے، تو 7 زمین بنائی ہے، 7 زمین کی تہ تک، کیونکہ انسان اوپر کی زمین کا جب مالک ہوتا ہے تو اس کا حق نیچے تک بنتا ہے، نیچے تک، جہاں تک 7 زمین ہے وہاں تک اس کا حق بنتا ہے۔ اس لیے اس نے اوپر کی ایک ویت، ایک بالش زمین اگر ناجائز قبضہ کی ہے، اس کو مکلف بنایا جائے گا کہ پہلے اس کو کھود اور اس کے بعد نیچے تک اس کی گردن لمبی کر کے اس پوری زمین کو اس کے گلے میں لپیٹ کر توق بنا دیا جائے گا۔ میں نے بتایا کہ جیسے کافر کا جسم جہنم میں جانے کے بعد بہت بڑا ہو جائے گا، ایسے اس کی گردن بھی اللہ رب العزت اتنی بڑی کر دیں گے کہ جتنی زمین اس نے لوٹی ہے کسی کی، اس زمین کا توق اس کے گلے میں آ جائے گا، وہ اٹھانے کی طاقت رکھے گا سب کے سامنے، 7 زمین تک، 7 زمین تک۔ اتنے خطرناک وعید ہیں، کتنے سال فائدہ اٹھائیں گے ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو کتنے سال فائدہ اٹھائیں گے؟ کتنے سال؟ ہماری زندگی کتنے سال کی ہے؟ کتنے سال کی ہے؟ عیش کرنے والے، پیچھے آنے والے عیش کریں گے، اور ہم اپنی زندگی، آخرت کی زندگی کو برباد کر کے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہوں گے، اور یہاں میرے بچے، میری اولاد، میرے پوتے، میرے نواسے عیش کر رہے ہوں گے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں۔ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، ان میں سے ایک ہے سعید بن زید، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی، جو حضرت عمر سے پہلے اسلام لا چکے تھے، فاطمہ کے شوہر، وہ سعید بن زید، ان کی ایک زمین تھی مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ سے تھوڑا دور عقیق نام کی جگہ ہے، وہاں ان کی زمین تھی۔ اس زمین کی ایک پڑوسن تھی جس کا نام اروا، اروا بنت اویس، یہ حضرت سعید بن زید کی پڑوسن ہے زمین میں۔ اروا بنت اویس نے اس وقت کے مدینہ کے والی، مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کو شکایت کر دی کہ سعید بن زید تھوڑے سے میرے زمین میں گھس گئے، میری زمین کا کچھ حصہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ سعید بن زید اتنے بڑے آدمی جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو، اور پہلے زمانے میں اسلام لانے والے صحابی، کیا ان کی طرف یہ ذہن جا سکتا ہے کہ وہ کسی عورت کی زمین ناجائز طور پر قبضہ کرے؟ لیکن ہوتا ہے ایسا کہ عام طور پر لوگ بدنام کرنے کے لیے
اس کی دینی جو عزت ہے اس عزت کو پامال کرنے کے لیے جب دیکھا نہیں جاتا ہے تو ایسے وقت میں اس طرح کی تہمتیں لگا دیتے ہیں تاکہ ان کی دینی عزت پامال ہو جائے، ختم ہو جائے لوگوں کی نگاہ میں۔ اغوا بنت اویس نے مغوان بن حکم سے جب شکایت کی تو مغوان بن حکم نے ایک جماعت بنائی کہ چلو زمین پہ چلتے ہیں، حضرت سعید بن زید سے بات کرتے ہیں۔ گئے، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو تعجب کیا، کیا میں کسی کی زمین ایک بالشت بھی قبضہ کر سکتا ہوں ناجائز؟ جبکہ میں نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی بھی ایک بالش زمین کسی کی ناجائز قبضہ کرے گا اس کو 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ میں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہو، اس کے بعد میں کیا کسی کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ مغوان بن حکم کانپ گئے، بس اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے ہم کو، ہم جاتے ہیں، کوئی اور گواہ نہیں چاہیے، کوئی ہمیں دلیل نہیں چاہیے، کوئی کاغذ و پیپر نہیں چاہیے، کوئی ماپنی والا نہیں چاہیے، کوئی نہیں چاہیے، یقین ہے ہم کو۔ لیکن پھر بھی انہوں نے ابو نعیم کی روایت میں، حلیۃ الاولیاء حضرت ابو نعیم کی کتاب ہے، ان کی روایت میں لکھا ہے کہ 600 زرا، 600 زرا، ایک زرا 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہ ایک زرا ہے 1.5 فٹ، 1.5 فٹ ایک زرا کو کہتے ہیں۔ ایسی 600 زرا یعنی 900 فٹ زمین، عاصم بن عمر بھی آئے تھے اس قافلے میں، ان کو کہہ دیا جاؤ دے دو، نہیں چاہیے مجھے، 600 زرا زمین میری دے دو، 600 زرا زمین دے دو، لیکن یاد رکھنا انہوں نے کہا یاد رکھنا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اگر یہ عورت اغوا بنت اویس جھوٹی ہے، اللہ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کی زمین میں بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہوا ایسا ہی کہ یہ جھوٹی زمین تھی، یہ جھوٹی عورت تھی، اور اللہ نے دکھایا بھی ایسا۔ سیلاب آیا، سیلاب آنے کے بعد دونوں کے بیچ میں جو چھوٹی سی زمین میں ایک دیوار بنائی گئی تھی وہ دیوار ظاہر ہو گئی، سیلاب کی وجہ سے ساری مٹی دھل گئی، وہ دیوار ظاہر ہوئی، سب کو حضرت سعید بن زید نے لالا کر دکھایا، دیکھو یہ دونوں کے درمیان میں ایک حائل دیوار ہے، یہ دلیل ہے کہ میرے پاس اس کی کوئی زمین نہیں۔ اور حضرت سعید بن زید نے جو بد دعا کی تھی، صحابہ فرماتے اس کا اثر ہوا، اللہ نے اس کی آنکھ کو اندھا کر دیا، وہ مستجاب الدعوات تھے، آنکھ کو اندھا کر دیا، اور اسی کے کھیت میں کنواں تھا، وہ چل رہی تھی کہ اچانک اس میں گر کے مر گئی۔ دونوں بد دعائیں قبول ہوئی، اندھا بھی کر دیا اور اسی کی کھیت کو اس کی قبر بنا دی۔ 2 سبق لینے ہم کو، ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے بالکل اٹل بات ہے کہ جس ہاتھ نے ناجائز طور پر کسی چیز پر قبضہ کیا ہوگا اس کو دینا پڑے گا، نہیں دیا تو اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کو واپس لوٹایا جائے گا، اور اس لوٹانے کی شکل یہ ہوگی کہ زمین ہے تو زمین کا سب سے پہلے تو طوق بنا کر اس کے گلے میں پھنسایا جائے گا، سب کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو ناحق طور پر ستانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا کسی نے حق نہیں مارا ہے، اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے آپ کو ستانا نہیں چاہیے، غلط کیس، غلط مقدمے داخل نہیں کرنے چاہیے اس کے خلاف، یہ غلط ہے۔ اس طرح کی سزائیں دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے اسلام کے کیا قانون بنائے ہیں،
وہ قانون بہت اچھے قانون ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ دنیا میں تو تھوڑے دن رہنا ہے، پھر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کسی نے مقدمہ کیا، سامنے ایک پارٹی تھی، ادھر ابو سلمہ تھے، وہ زمین کا مقدمہ تھا۔ وہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مشورہ لینے کے لیے ابو سلمہ آئے۔ عائشہ نے کیا مشورہ دیا؟ وہ مشورہ نہیں جو ہم لوگ دیتے ہیں، نانا تاریچے لڑ تاگے پچاڑی جے میں، تاگی پچاڑی جے میں تاریچے لڑ، نہ ایسا نہیں، ایسا مشورہ نہیں دیا۔ حضرت عائشہ نے کیا مشورہ دیا؟ ابو سلمہ سن، اجتنب الارض، زمین کا معاملہ ہے، زمین کے معاملے میں بچو، پرہیز کرو، احتیاط کرو، چاہے وہ تمہاری زمین ہے، احتیاط کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک بالش کی بقدر جو ناجائز زمین لے گا، کل قیامت کے دن اس کے گلے کا اس کو توق بنا کر پہنایا جائے گا 7 زمین کا۔ عائشہ نے مشورہ دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حق ہے کہ نہ حق ہے وہ دور کی بات ہے، مسئلہ زمین کا ہے، زمین کے معاملے میں احتیاط کرو۔ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتی ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اراضین، جس آدمی نے بھی ایک بالش کی بقدر زمین ظلمن لی ہوگی، کل قیامت کے دن 7 زمین کا اس کو توق بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، وہاں کی رسوائی خطرناک ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، اور وہاں ہماری اس طرح رسوائی ہو، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے تھوڑا سا آرام دنیا میں نہیں کریں گے، تکلیف کے ساتھ زندگی گزار دیں گے، لیکن وہاں کی تکلیف خطرناک ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ ظلم بہت خطرناک چیز ہے، کسی بھی طرح کا ظلم ہم نہ کریں، کسی بھی طرح کا ظلم کسی پر ہم نہ کریں۔ جس کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا کر کے اس دنیا میں ہم چھوٹے ہو جاوے، حلال ہو کر دنیا سے جاوے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔